روز قبل فیصل آباد میں ایک انتہائی ناخوشگوار واقعہ ہوا۔ خاتون کے ساتھ مبینہ طور پر اجتماعی زیادتی کی گئی اور اس کے شوہر سے ڈکیتی کی گئی، سامان لوٹ لیا گیا اور وہ ظالم ڈاکو جو ہے وہ ظلم کر کر وہاں سے فرار ہو گئے۔ فیصل آباد موٹر وے کے قریب جو ایک سندل گاؤں ہے، سندل بار جس کا نام ہے، اس میں یہاں کے رہائش اس علاقے سے یہ لوگ گزر رہے تھے۔ یہ خاتون اور اس کا شوہر جس کا نام عدنان بتایا جاتا ہے، یہ وہاں سے گزر رہے تھے، واپس گھر جا رہے تھے اور موٹر سائیکل پر 3 ڈاکو آئے اور انہوں نے ان کو زبردستی روکا۔ حالات ملک کے کس طرف جا رہے ہیں، اصل تو بات یہ ہے کرنے والی، رونا یہ ہے کہ لوگ سڑکوں پر کیا گھروں میں محفوظ نہیں ہیں اور اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں اور اس طرح کے جو درندے ہیں۔ مجھے اس معاملے میں ایک پولیس کی بڑی چیز، میں ذاتی طور پر اس کو سمجھتا ہوں کہ جو اس طرح کے واقعات میں ملزمان ہوتے ہیں، جو ڈکیتی، چوری یا کوئی اس قسم کی ہوتی ہے اور خدا نخواستہ یہ اس طرح کی گھٹیا حرکت کرتے ہیں، زیادتی والی، اجتماعی زیادتی والی، اس کا سب سے بیسٹ حل بھی میری اپنی سوچ ہے، قانون کی اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پہ رکھ لیں تو جو پولیس کرتی ہے ان کے ساتھ انکاؤنٹر، وہ میرے خیال میں کہ بڑا بیسٹ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ان کا کوئی علاج نہیں ہے۔ ایک دفعہ پتہ لگ جائے کہ ہاں یہ سچ مچ انہوں نے کی ہے، یہ میری ذاتی رائے ہے۔ جہاں پر لوگ یوٹیوب پہ اتنا کچھ بول جاتے ہیں تو میں بھی تھوڑی سی اپنی ذاتی رائے کا اظہار کر سکتا ہوں۔ اچھا جی، 2 روز قبل کا یہ واقعہ ہے اور 3 افراد تھے جنہوں نے ان کے خلاف مقدمہ بھی درج کر لیا گیا اور زیادتی کا شکار انہوں نے خاتون کو بنایا ہے، جس کا میڈیکل جو ہے وہ کر لیا گیا ہے اور پولیس فوری طور پر ایکٹیو ہوئی، جائے وقوع پر بھی پہنچی، جائے وقوع کا جائزہ لیا، وہاں سے شہادتیں جو ہیں وہ اکٹھی کی اور پھر اس کے علاوہ وہاں پر جو فرینزک کا ادھر سے کیا، سب کی ان کے جو ارد گرد کی جو چیزیں تھیں ان کی پڑتال بھی کی گئی۔ درخواست اندراج مقدمات میں جو ہے وہ عمل فوری طور پہ کیا گیا، جس میں کہا گیا تھا کہ 25 مارچ کو صبح رات کو تقریباً 9:45 بجے میں وہاں سے گزر رہا تھا اور اپنی بیوی کے ساتھ میں وہاں سے گزر رہا تھا اور منزل میری رہائش گاہ تھی جہاں پر میں نے پہنچنا تھا اپنے گھر پر۔ جب موٹر وے پل کے قریب پہنچا تو 3 نامعلوم افراد، جو اب تو معلوم ہو چکے ہیں، لیکن 3 نامعلوم افراد جو ہے وہ موجود تھے وہاں پر موٹر سائیکل پہ۔ انہوں نے آ کے ہمیں روکا گن پوائنٹ پہ۔ پہلے تو انہوں نے اس کو عدنان مسیح کو جو اس خاتون کا شوہر تھا، اس کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ پریشر ڈالتے ہیں نا ایک قسم کا، کہ اترتے ہی انہوں نے گن پوائنٹ پہ نکل کے اس غریب آدمی کو مارنا شروع کر دیا اور بہت تشدد کا نشانہ بنایا اور اس کے بعد وہاں سے اس کی بیوی کو تھوڑا سا سائیڈ پہ اتار کے لے گئے اور گن پوائنٹ پر اس کو زیادتی کا نشانہ بنایا۔ انتہائی افسوسناک جو ہے یہ چیز سامنے آئی ہے اور اس کے بعد پھر سامان جس میں زیور تھے، کچھ نقدی تھی، زیور بیچارے موٹر سائیکل پہ کیا لے کے پھرے ہوں گے، ہلکی پھلکی کوئی انگوٹھی چنگوٹھی ہوگی وہ لے کے پھرے تھے، ان کو کچھ کیش تھا وہ بھی لے کے، کیش بھی کوئی لاکھوں میں نہیں ہوگا، ہزاروں میں بھی اور شاید سینکڑوں میں ہی ہو، لے کر وہاں سے ان کو چلے گئے اور اس کے ساتھ جاتے۔ اور اگلے دن پھر جب اس بندے کو سمجھ آئی، اس نے آ کے مقدمہ درج کرانے کے لیے وہ کیا، کیونکہ موبائل وغیرہ تو چھین کے لے گئے تھے اور ایسے موقع پہ ظاہر ہے پینک ہوتے ہیں، اتنا بڑا ظلم ہو گیا، اتنی بڑی زیادتی ہو گئی اور پھر اگلے دن انہوں نے مقدمہ درج کروانے کی درخواست دی تو نامعلوم کے خلاف درج ہوا۔ لیکن پولیس کو بھی اس چیز کا اندازہ تھا کہ یہ جو معاملہ ہے انتہائی سنگین نوعیت کا معاملہ ہے۔ دوسری طرف وزیر اعلیٰ پنجاب جو کہ خود ایک خاتون ہیں، انہوں نے بھی اس بات کا نوٹس لے لیا تھا، خبریں چلی، خبریں سامنے آئی، انہوں نے نوٹس لیا، پولیس کو ہدایت کی اور پولیس جو پہلے ہی اچھے طریقے سے اس کے اوپر کام کری تھی، ہدایت ملنے کے بعد مزید ایکٹیو ہو گئی اور اس کی درخواست پر عمل درآمد انہوں نے کر کے ملزم کی گرفتاری کے لیے پولیس نے جو ہے وہ چیلنج سمجھ کے قبول کیا، مختلف ٹیمیں بنائی اور ان ٹیموں کو کامیابی بھی ملی۔ پولیس کو بھی اس معاملے کی سنگینی کا اندازہ تھا، متحرک ہو گئی اور اس گاؤں سے، جس گاؤں کا وہ بندہ تھا نا جی، وہ جو ملزم تھا، علی شیر نام ہے جی اس کا، اور چچن کے گاؤں ہے، چنن گاؤں ہے، وہاں کا وہ
رہائشی تھا، پولیس وہاں پہنچی اور پہنچ کر اسے گرفتار کیا، اور اس کو گرفتار کر کے جب لے کے آئے تو سب سے ٹھیک اچھی بات یہ تھی کہ جو مدعی مقدمہ تھا عدنان مسیح، اس نے اس ملزم کو شناخت کر لیا کہ جی یہ ہی ہے ہمارا ملزم، اس کے ساتھ 2 لوگ اور تھے۔ جب انہوں نے پولیس نے پھر اپنی روایتی تفتیش کی ہوگی، ظاہر ہے پھر انہوں نے پکڑا ہے تو وارڈ تو اس کو ملنا ہی ملنا تھا، اس سے جب تفتیش کی تو اس نے اپنے 2 ساتھیوں کا نام بھی بتایا، جس میں ایک کا نام عمر حیات اور ایک کا فیصل نام بتایا ہے، اور مدعی نے، میں نے آپ کو بتایا کہ اس کو پہچان لیا تھا۔ بہرحال اب تفتیش اس کی جاری ہے، 2 ملزمان ہو سکتا ہے وہ آج ہی کسی وقت ان کو بھی پکڑ لیں، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی شناخت کے لیے جا رہے ہوں اس کی یہ جو علی شیر ہے، اور وہاں پر راستے میں کچھ ساتھی چھڑانے کی کوشش کریں، لیکن اجتماعی زیادتی، خاوند کے سامنے زیادتی، باپ کے سامنے زیادتی، شوہر کے سامنے، بچوں کے سامنے زیادتی، اس طرح کے ملزم میرے خیال میں ان کا بنتا ہے کہ ان کے ساتھ ان کو ان کے ساتھی چھڑانے آئیں، اور ان کو فائرنگ کے ساتھ جب تبادلہ ہو تو پولیس مقابلہ ہو جائے۔ دوستو اب تک کے لیے اتنا ہی، شاداب ریاض کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔